السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں آپ دیکھیں گے کربلا منڈی اور الحارث مال جو کربلا میں واقع ہے۔ صبح صبح کا وقت تھا اور ہم لوگوں نے آج حضرت عباس علمدار کے حرم کے بالکل سامنے جو عراق منڈی ہے اس کا رخ کیا۔ ہم نے کہا کیوں نہ عراق کی منڈی کا ہی آج وزٹ کیا جائے۔ تو صبح کا وقت تھا، عراق منڈی ابھی بند تھی کربلا کی، اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں قصاب جنہوں نے صبح صبح جانوروں کو حلال کیا ان کا گوشت بیچنے کے لیے اپنی دکانوں میں ڈسپلے کیا ہوا ہے، اور یہاں پر کچھ ہوٹلز ہیں جن میں ناشتہ سرو کیا جاتا ہے زائرین کو یا منڈی میں آنے والے وزٹرز کو۔ اور یہاں پر رات کی وجہ سے، کیونکہ رات کو بہت گہما گہمی ہوتی ہے، منڈی رات کو کھلی رہتی ہے اور صبح دیر سے کھلتی ہے، تو بھی کافی کچرا کافی گند تھا یہاں پر۔ لیکن منڈی میں پانی کی سبیلیں ابھی بھی لگی ہوئی ہیں، اور عاشورہ کے ایام تھے جن کی مناسبت سے عراقی لوگوں نے یہاں پر پانی کی سبیلوں کا انتظام کیا ہوا تھا، اور ٹھنڈا پانی اس وقت بھی یہاں پر موجود تھا۔ یہ جو شراب دیکھ رہے ہیں، یہ جب نجف سے زائرین کربلا کی جانب مشی کرتے ہوئے پیدل آتے ہیں تو سیدھا سامنے حضرت عباس علمدار کا روضہ آ جاتا ہے۔ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک خاتون کچی انجیر لے کر بیٹھی ہوئی ہیں۔ انجیر ایک ڈرائی فروٹ ہوتا ہے جو پاکستان میں زیادہ تو ڈرائی ہی یوز کیا جاتا ہے، لیکن وہاں پہ یہ وہاں کی پیداوار ہے تو وہاں پر یہ کثرت سے لوگ کھاتے بھی ہیں اور فریش انجیر بھی بیچی جاتی ہے۔ خواتین یہاں پر صبح صبح ناشتے کے سٹالز لگا کر بیٹھی ہوتی ہیں، اور جیسے پاکستان میں عموماً منڈیوں میں دیکھا جاتا ہے کہ صبح کے وقت جو ہے رش کم ہوتا ہے لیکن دن کو یا شام کو رش زیادہ ہو جاتا ہے، اسی طرح یہاں پر بھی اس وقت ابھی دکانیں جو ہیں بند ہیں، لیکن رات کے ٹائم یہاں پر زیادہ رش ہوگا۔ لیکن میرا وزٹ جو ہوا وہ صبح کی اوقات میں ہوا، تو میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ یہاں پر منڈی میں کیفیز بھی موجود ہے جہاں پر ناشتہ یا چائے سرو کی جاتی ہے، اور حسینیہ بھی موجود ہیں۔ حسینیہ اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں پہ زائرین کے لیے فری آف کاسٹ ان کو آرام کی جگہ پرووائڈ کی جاتی ہے، سونے کی جگہ پرووائڈ کی جاتی ہے، اور یہاں پر ان کی بیسک نیسیسٹیز جیسے واش روم وغیرہ ہوتے ہیں، یہاں پر حسینیہ میں وہ چیزیں موجود ہوتی ہیں۔ اور یہ جو ریسٹ پلیس ہوتی ہے اس کو حسینیہ کہا جاتا ہے۔ عراق میں کربلا ہو، نجف ہو، سامرہ بلد، کہیں پہ بھی اگر آپ کو حسینیہ کا نام نظر آئے گا تو اٹس مین کہ یہاں پر زائرین کے لیے ریسٹ پلیس ہے۔ میرا وزٹ کا جو مقصد تھا وہ تو ڈرائی فروٹ کی ہی کچھ خریداری تھی، لیکن اس وقت ایک ہی دکان کھلی ہوئی تھی اور میں نے یہاں سے ڈرائی فروٹ جب ٹرائی کیا تو مجھے تازہ نہیں لگا، اس میں سے ایک ہم آ رہی تھی جس کی وجہ سے میں نے نہیں خریدا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بوری فرقے کے لوگ جو کہ 7ویں امام تک اپنا ان کا عقیدہ ہے کہ وہ 7ویں امام سے آگے نہیں مانتے، وہاں یہاں پر بوری فرقے کے بھی لوگ کافی زیادہ کثیر تعداد میں موجود تھے۔ کسائیوں کی قصاب کی دکان ساری ہی اوپن تھیں، اور کچھ آپ ڈیفرنٹ سٹالز دیکھ رہے ہیں جس میں ابھی آپ جوتوں کا سٹال دیکھ رہے ہیں، اور اسی سے آگے آپ کو ہوٹلز وغیرہ ناشتے کے لیے آپ کو ملیں گے۔ اور یہاں کی جو سب سے مجھے مزے کی بات لگی ہے کہ مچھلی جو ہوتی ہے وہ فریش ہی سرو کی جاتی ہے۔ زندہ مچھلی جو ہے وہ پکڑ کر ان کو دریاؤں سے لایا جاتا ہے، اور اس طرح کے پونڈز نما ایک ٹیبلز یا تخت بنائے ہوئے ہوتے ہیں جن میں ان مچھلیوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اب جس نے لے کر جانی ہے وہ یہاں سے اس مچھلی کو بنوا کر لے کے جا سکتا ہے، اور یہاں پر اگر کھانی ہو آپ نے تو آپ فریش مچھلی بھی لے سکتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ساری فریش مچھلی یہاں پر، زندہ مچھلیاں یہاں پر موجود ہیں، اور جس نے کھانی ہوگی وہ یہاں پہ کھا لے گا، اور جس نے گھر میں پکانی ہوگی وہ یہاں سے مچھلی کو بنوا کر لے جائے گا۔ فروٹس کے سٹالز اور ویجیٹیبلز کے سٹال یہاں پر کثیر تعداد میں موجود ہیں، اور
میں اور میرا فرینڈ ہادی یہاں پر ہم لوگ وزٹ کر رہے تھے. جہاں پہ بھی جائے بندہ, جو بھی مقصد ہو, ہمارا تو زیارت امام حسین علیہ السلام مقصد تھا, عاشورہ کی حاضری تھا, لیکن یہاں پر ہم نے منڈی کو بھی ایکسپلور کیا اور الحارث مال جا کر ہم نے کربلا کا مال بھی دیکھا. اور سبزی انتہائی فریش اور اے گریڈ کوالٹی کی تھی. دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں کے ٹماٹر بھی ایسے ہی ہیں جیسے ہم لوگ پاکستان میں ایڈز میں دیکھتے ہیں. تو ہر علاقے کا پھل اور فروٹ یا جو سبزیاں ہوتی ہیں ان کی اپنی ہی خصوصیات ہوتی ہیں. بھنڈی یہاں پر بہت چھوٹے سائز کی تھی. اس سے آگے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈفرینٹ سبزیاں جن کے مجھے نام بھی نہیں آتے کیونکہ میں اتنا سبزی لور نہیں ہوں. تو لیکن اکثر ہماری ماؤں کو جو ہے فریش سبزی دیکھ کر وہ یہی کہتی ہیں کہ یار یہ لے لیتے ہیں, گھر جا کر یہ پکائیں گے. تو اس وقت مجھے میری امی جو کہ پاکستان میں ہیں بہت یاد آ رہی تھیں, اور بہت ہی زیادہ فریش قسم کا یہاں پہ پھل اور سبزی دونوں چیزیں موجود تھیں. اس سے آگے میں آپ کو یہی ویو کرواتا ہوا منڈی کی ڈفرینٹ سائٹس دکھاؤں گا, اور یہاں پر ڈفرینٹ سیکشنز ہیں جن میں ڈفرینٹ چیزیں موجود ہیں. جیسے یہاں پر سبزی تھی, اس سے آگے چلے جائیں تو گھر کی گروسری آئٹمز بھی موجود تھے. اب یہاں پر آپ کو چکن بھی دیکھنے کو مل رہا ہے جو کہ پاکستان میں بھی بڑی اچھی کوانٹٹی میں یوز ہوتا ہے روز. اور دالیں اور خشک جتنی بھی ہماری گروسری کی چیزیں ہوتی ہیں وہ یہاں پر ہاؤس ہولڈ کی تمام چیزیں موجود تھیں. اور ان کے تو مجھے نام نہیں آتے تھے, اور نہ ہی وہ نان برانڈز تھے جو کہ پاکستان میں یا انٹرنیشنلی یوز ہوتے ہیں, کیونکہ عراق میں خانہ جنگی کی وجہ سے جو ہے انٹرنیشنل جتنی بھی چینز ہیں وہ بہت زیادہ اپنا تجارت نہیں کرتی, اور یہاں پر لوکل کمپنیز ہیں جو کہ ڈیل کرتی ہیں, جو کہ اچھی بات بھی ہے کہ ملک کی اکانومی کو کافی زیادہ سٹیبلائز رکھتی ہیں یہ چیزیں. گو کہ عراق کی جو ہے اکانومی اتنی اسٹرانگ نہیں ہے, بلکہ بہت ہی ویک آپ کہہ سکتے ہیں, لیکن اس کے باوجود اس ملک میں لوگوں میں نے دیکھا کہ محنت بہت کرتے ہیں, محنت کش ہے. اچھا, یہ آپ دیکھ رہے ہیں اچار. اچار جو ہے عراق کے کلچر میں کوزین میں بہت زیادہ یوز ہوتا ہے. مطلب ہر بندہ ہر ڈش کے ساتھ اچار ضرور کھائے گا. آپ جو بھی چیز ہے ناشتہ کریں گے اس میں بھی آپ کو اچار سرو ہوگا, برگرز لیں گے یا آپ جنک فوڈ لیں گے اس میں بھی اچار کی ایک اچھی کوانٹٹی یوز ہوگی. اور اگر آپ دن کا کھانا, لنچ, ڈنر یا کسی ہوٹل یا کسی گھر پہ گئے ہیں تو سرکے والا اچار جو ہے وہ یہاں پر ڈفرینٹ چیزوں کا بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے. اور اب ہم جا رہے ہیں آگے. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ جو انار ہیں پاکستان کے, تو ہمارے کندھاری انار مشہور ہیں, لال انار, لیکن یہاں پر یہ ایسے سفید انار جو کہ بے دانہ کے نام سے پاکستان میں مشہور ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں. انگوروں کی ڈفرینٹ یہاں پہ ورائٹی تھی. آڑو یہاں پر بہت چھوٹے چھوٹے تھے اور ڈفرینٹ سٹائل کے تھے. اللہ تعالیٰ کی یہ بھی نعمتیں ہیں, اور انسان ان چیزوں کو دیکھ کر اندازہ لگاتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے کیسے پوری دنیا میں ہر چیز کی ویریشنز میں جو ہے نعمتیں پرووائڈ کی ہیں انسانوں کو. بے شک وہ وحدہ لا شریک ہے, اور اس سے بڑا مصور کوئی نہیں ہے. اب ہم جا رہے ہیں عراق کی ایک گلی سے جہاں پر گوشت کی دکانیں ہیں. اب وہاں پر تو قصاب تھے جنہوں نے ذبح کیے ہوئے تھے جانور, لیکن یہاں پر گوشت کی دکانیں موجود ہیں جہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں آپ کہ یہاں پر قیمے کے جو ہے پورے پورے پہاڑ اس ٹیبل پہ لگے ہوئے ہیں, اور اس کو پلاسٹک کور کیا ہوا ہے تاکہ اس پہ ڈفرینٹ جو ہے انسیکٹس وغیرہ یا مکھیاں وغیرہ وہ آ کر نہ بیٹھیں. اسی طرح دالیں یہاں پر بہت زیادہ کثرت سے استعمال کی جاتی ہیں, اور چنے جو ہیں وہ بہت زیادہ استعمال کیے جاتے ہیں, اور چنوں کو پیس کر بھی استعمال کیا جاتا ہے. یہ عراق میں جو لوگ گئے ہیں, جو لوگ جاتے ہیں, ان کو پتہ ہے کہ وہاں کا ایک ٹریڈیشنل نان کہہ دیں, یہ ایک بریڈ ہوتی ہے جو کہ اس کا پراپر نیم لافا یا عراقی پیٹا بی سے کہا جاتا ہے. یہ لافا جو ہے وہ ہر کھانے میں استعمال ہوتا ہے.
ہم جیسے نان یا روٹی استعمال کرتے ہیں، یہ زیادہ شوق سے عراقی لوگ جو ہیں یہ لافا یا عراقی پیٹا جو ہے بہت زیادہ شوق سے استعمال کرتے ہیں. اس کے بیچ میں کٹ لگا کر کھانا اس میں ڈال دیا جاتا ہے اور پھر وہ ایک بن یا ایک شورما کی شیپ میں آ جاتا ہے اور اس کو کھاتے ہیں. یہ عراق کی منڈی کی دکان ہے جس میں برتن موجود تھے، اور یہاں پر میں اس لیے آیا ہوں کہ میں نے اپنے لیے یہاں سے یہ جو آپ نے تھرمس دیکھی تھی جو عربین کیٹل ہوتی ہے یہ میں نے لینی تھی اپنا قہوے کے لیے، تو وہ میں نے لی. اور یہاں سے اب ہم جائیں گے آگے اور منڈی کو ایکسپلور کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن صبح کے وقت ہے، کافی زیادہ شاپس جو ہیں ابھی تو بند ہیں، ٹائم ہمارا ایسا تھا. لیکن آج ہمارا لاسٹ ڈے تھا تو ہم نے سوچا کہ جو ہو سکتا ہے جتنا ایکسپلور کیا جا سکتا ہے کربلا کو، کیونکہ زیادہ وقت تو ہم لوگوں نے حرم میں گزارا تھا. اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ چنے کو پیسا جا رہا ہے کیمے والی مشین میں، اور اس چنے کو پیسنے کے بعد یہ استعمال ہوتا ہے ہومس میں. یہ ہومس جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ پورے ہی جتنا بھی عربین کوزین ہے اس میں بڑے شوق سے کھایا جاتا ہے. ایون کہ ترکش کوزین میں بھی ہومس کو بڑے شوق سے استعمال کیا جاتا ہے اور اس کو کھایا جاتا ہے. تو اس کے لیے یہ جو ہے پیسٹ بنا رہے ہیں چنے کا. اس کے بعد ہم آگے ہوتے ہوئے جا رہے ہیں اور اچھا یہ راستے میں ایک بڑی انٹرسٹنگ سی چیز آئی جو کہ عراقی تندور تھا. اور عراق میں گرم روٹی کا کانسیپٹ نہیں ہے جیسے پاکستان میں ہم کہتے ہیں کہ گرم روٹی ہو، تازی روٹی ہو اور اس سے کھانا کھایا جائے. اس چیز کو بڑا اپریشیٹ کیا جاتا ہے، لائک کیا جاتا ہے. لیکن عراق میں ٹھنڈی ہی روٹی کھائی جاتی ہے. روٹی ایک ہی دفعہ لگا لیتے ہیں اور وہ پڑی رہتی ہے، جیسے ہم لوگ ہاٹ پاٹ میں رکھ کے یا رومال میں اس کو دسترخوان میں کور کر کے رکھتے ہیں. یہاں پر وہ کانسیپٹ نہیں ہے، روٹی کو بالکل کھلا چھوڑ دیا جاتا ہے. جب میں ویڈیو بنا رہا تھا تو یہ بھائی سمجھے کہ میں روٹی لینے آیا ہوں اور اندر آ گیا ہوں. پھر میں نے انہیں بتایا کہ میں ویڈیو کی غرض سے آیا ہوں اور مجھے تھوڑا سا اس کو کور کرنا ہے، تو انہوں نے مجھے الاؤ کیا. میں ان کے تندور کے اندر گیا اور آپ کو میں دکھا سکتا ہوں کہ یہاں پر تندور جو ہے کس طرح لگا ہوتا ہے، اور تندور کے اندر اے سی بھی ہے. ٹھیک ہے، اے سی والا تندور جو کہ پاکستان میں آپ کو نہیں دیکھنے کو ملے گا. تندور میں تو یہاں پر گرمی ویسے پڑے تو ہم کہتے ہیں کہ یار تندور بنا ہوا ہے. آج ہمارا شہر جون جولائی میں تندور بن جاتے ہیں، راول پنڈی اور لاہور جیسے علاقے. لیکن یہاں پر پراپر اے سی والا تندور تھا. اور یہاں پر ہمارا منڈی کا ٹور ختم ہوا. اس سے ہم جا رہے ہیں الحارث مال کی جانب. ہم نے یہاں سے ٹیکسی لی اور ٹورڈز حارث مال ہیں. اور میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ منڈی کے بالکل ساتھ ہی تقریباً 10 سے 15 منٹ کا واکنگ ڈسٹنس تھا. اور اگر ہم لوگوں کو ٹیکسی کا ٹائم دیکھیں تو غالباً 4 سے 5 منٹ لگے تھے. ہم لوگ الحارث مال پہنچ گئے تھے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ علم جو ہیں مولا عباس علمدار کے علم، اور جو یہ آپ فرا دیکھ رہے ہیں، جو آپ جھنڈا دیکھ رہے ہیں امام حسین علیہ السلام کا، یہ وہاں پر ہر چوک میں نصب کیا ہوتا ہے. اور جو کہ بڑا ہی ایک آپ کے عقیدے کو، آپ کے یقین کو تازہ کرتا ہے. اچھا، الحارث مال پہنچنے کے بعد یہ اس کا ویو تھا. بہت ہی خوبصورت مال بنا ہوا تھا اور میں نے فرسٹ ٹائم یہ وزٹ کیا. میں حالانکہ میرا یہ 5واں وزٹ تھا عراق کا. میں ہر سال آتا ہوں الحمدللہ 2019 سے، لیکن یہ میرا جو ہے فرسٹ وزٹ تھا الحارث مال کا. کربلا کا مجھے پتہ نہیں تھا. اسی طرح کافی زائرین کو نہیں پتہ ہوتا. اور ویڈیو بنانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ میرے جتنے بھی بہن بھائی مجھے دیکھ رہے ہیں وہ اگر عراق آئیں اور انہوں نے شاپنگ کرنی ہو تو وہ الحارث مال بھی وزٹ کر سکتے ہیں جو کہ کربلا میں موجود ہے. الحارث مال انٹر ہونے کے بعد صبح کی وقت تھا. پہلے ہم منڈی گئے، منڈی سے ہم الحارث مال کی جانب آئے. اور بہت ہی زیادہ خوبصورت مال تھا. کھانے کی بہت اچھی یہاں پر شاپس موجود تھیں، ریسٹورنٹس موجود تھے اور کافی شاپس بھی موجود تھیں. یہ ایک اوور ویو ہے جو کہ مال کی لابی کا ہے. اور جو اچھی مجھے چیز لگی، انٹرسٹنگ چیز میرے لیے ایک حیرانگی کی بات تھی کہ عراق میں
پرفیومز کی شاپس یا برانڈز اتنے نہیں ہیں، اور پرفیومری جو ہے وہ عراق میں لوکل کی جاتی ہے. وہاں پر ایز سچ برانڈز کو یا مہنگے نیش برانڈز جتنے بھی ہیں ان کو زیادہ پروموٹ نہیں کیا جاتا، اور نہ ہی وہاں پر شاپس موجود ہوتی ہیں. اور یہاں پر مجھے عبدالصمد القریشی کی شاپ نظر آئی اور میں حیران ہو گیا، جو کہ میں نے 2023 میں جب حج کیا تھا تو سعودیہ میں دیکھا کہ عبدالصمد القریشی جو کہ رائلز فیملی کے لیے بناتے ہیں، پرفیوم بناتے ہیں، ان کا یہاں پر آؤٹ لیٹ موجود تھا، اور کافی ایکسپینسو ہے. یہ نیش فریگرنسز ہیں سعودی عربیہ کی، اور یہاں پر بھی موجود تھی. عراق جیسے ملک میں جہاں پر زیادہ اسپینڈ نہیں کیا جاتا پرفیومز پہ یا نیش فریگرنسز پہ، تو عبدالصمد القریشی کا آؤٹ لیٹ میں نے دیکھا، میں بڑا خوش ہوا. یہاں سے بھی میں نے 1-2 چیزیں پرچیز کیں. اور اس کے بعد زین کے نام سے ایک سلور شاپ تھی جہاں سے میں نے پاکستان سے کچھ لوگوں نے میری ذمہ داری لگائی ہوئی تھی، فرمائشیں تھیں کہ آپ لوگوں نے ہمارے لیے سلور کی یہ چیز لانی ہے یا جیم سٹون لانی ہے. تو زین شاپ سے میں نے سلور کی کچھ پرچیزنگ کی، کچھ جیم سٹون لیے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے مجھے فرمائش کی ہوئی تھی. اس کے بعد میں اس کے فرسٹ فلور پہ جاتا ہوں، اور یہاں سے میں نے عبایا پرچیز کرنے تھے اپنی سسٹرز کے لیے، اور کچھ سکارفز تھے، تو وہ بھی میں آپ کو باہر سے ہی دکھاؤں گا کیونکہ اندر میں نے لیڈیز تھیں تو مناسب نہیں سمجھا کہ میں اس کی بھی پوری ویڈیو یا ویڈیو شارٹ اس کا کور کروں. تو یہ فرسٹ فلور پہ جانے کی ویڈیو ہے میری. بہت سارے برانڈز یہاں پر موجود تھے جس میں انٹرنیشنل برانڈز بھی تھے. ایڈیڈاس کی مجھے شاپ نظر آئی لیکن میں وزٹ نہیں کر سکا کیونکہ ٹائم شارٹ تھا اور میری شام کو فلائٹ ہے. اور لیکن اوورآل یہ ایکسپیرینس بہت اچھا تھا. ایک مسٹ وزٹ پلیس ہے عراق میں، کربلا میں. اسی طرح نجف کے بھی مال ہیں، وہ بھی میں نے کور کیا ہوا ہے. حرم کی ویڈیوز بہت ہی زیادہ ڈیٹیل ہیں، اس لیے میں ابھی تک ان کا ویلاگ نہیں بنا سکا یا پراپر ویڈیو ان کی نہیں بنا سکا، کیونکہ اس کے لیے فرسٹ آف آل انسان کی ہمت ہی نہیں پڑتی، عقیدے کی وجہ سے بھی اور احترام کی وجہ سے بھی کہ ہم اس ویڈیو کے ساتھ انصاف کر بھی پائیں گے یا نہیں. لیکن انشاءاللہ آگے آنے والے دنوں میں میں کوشش کروں گا کہ میں جلد ہی اپنی وہ ویڈیو بھی بنا کر اپلوڈ کروں. ان ویڈیوز کا مقصد ہی میرا یہ ہے کہ میں اپنی یادوں کو محفوظ رکھ سکوں اور ان لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکوں جو وہاں پر ابھی تک نہیں گئے، یا اگر ان فیوچر جاتے ہیں تو میری طرح اگر کسی کو کوئی جگہ ایکسپلور کرنے کا شوق ہے یا شاپنگ وغیرہ کا بھی شوق ہے تو وہ ان کو پتہ ہو کہ کون سی چیز کون سی جگہ کہاں پر موجود ہے. جیسے کہ مجھے ابھی تک نہیں پتہ تھا کہ الحارث مال اتنے اچھے لیول پہ کام کر رہا ہے اور اتنا اچھا مال یہاں پر موجود ہے. تو کربلا میں لوکل شاپس پہ یا لوکل بازار میں ہم لوگ جاتے رہے تھے، لیکن انشاءاللہ ڈیفینیٹلی فیوچر میں جب میں آؤں گا اور مولا نے اور اللہ نے چاہا کہ میں کربلا کی زیارت کروں تو پھر میں لازمی اس جگہ کا وزٹ کروں گا اور پراپر اس کی ایک ڈیٹیلڈ ویڈیو بھی بناؤں گا. یہ التوکا کے نام سے شاپ موجود تھی حجاب کی. یہاں پہ عبایا بہت اچھے تھے لیکن ایکسپینسو بھی تھے کمپیریٹیولی دوز شاپس جو کہ حرم کے گرد و نواح میں موجود ہیں، کیونکہ وہ لوکل شاپس ہیں. جیسے پاکستان میں لوکل بازار ہوتے ہیں، صدر ہوتے ہیں، یا آپ یہاں پہ جو اسٹریٹ بازارز کہہ دیں، ان کو اگر کمپیریزن کیا جائے ان شاپ سے، کیونکہ یہ التوکا برانڈ ہے جو کہ عراق کا ہی برانڈ ہے، مے بی دبئی بیسڈ ہو لیکن مجھے تو اس کا اتنا نہیں پتہ تھا. لیکن یہاں پر میں نے وزٹ کیا اور کافی اچھی چیزیں ملیں لیکن ایکسپینسو بھی بہت تھیں. اور اس کے بعد یہ فوڈ کورٹ ہے. پاکستان میں مالز میں یہ ہوتا ہے کہ فوڈ کورٹ ٹاپ فلور پہ ہوتا ہے، لیکن یہاں پر ٹاپ فلور پہ نہیں تھا. یہ آئی تھنک 4th فلور تھا اور 5th فلور پہ اس مال کے موجود تھی ایک ڈیکور شاپ کہہ دیں یا مال کہہ دیں، منی مال کہہ دیں، کہ جہاں پہ ساری ڈیکوریشن کی چیزیں اور ہوم ایکسیسریز وغیرہ وہاں پر موجود تھیں. وہ بھی میں نے تھوڑی سی کور کی ہیں. میں کوشش کروں گا کہ میں وہ بھی آپ کو دکھاتا چلوں. اور پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ سارے برانڈز ہیں یہاں پر. فوڈ ٹائم کے نام سے، چکن سٹوری کے نام سے،
کافی اچھے اچھے برانڈس تھے، لیکن یہاں پر جو ورکرز ہیں ان کو عربک یا فارسی ہی آتی ہے، انگلش بہت کم آتی ہے، تو تھوڑا سا سمجھانے میں آپ کو مشکل آ سکتی ہے۔ کوشش کریں کہ گوگل ٹرانسلیٹر ایپ اپنے موبائل میں انسٹال کریں اور ان کی بھی بات آپ کو سمجھ آ سکے اور اپنی بھی بات آپ ان کو اچھے طریقے سے سمجھا سکیں۔ یہاں پر سامنے بچوں کے لیے فن ایریا بھی تھا، لائک جیسے یہاں پر مالز میں بچوں کا فن ایریا ہوتا ہے، وہاں پر بھی سیم ایز اٹ از، جو کہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈس کے مطابق ہے کہ فوڈ کورٹ کے ساتھ بچوں کے لیے پلے ایریا یا فن ایریا جو ہے وہ بنایا ہوا ہوتا ہے۔ یہاں پر بھی ایسے ہی تھا۔ چاکلیٹس یہاں کی بہت اچھی ہیں، فریش بن رہی تھیں، اور ہم نے بھی ٹرائی کی یہاں کی چاکلیٹ، لیکن وہ میں ویڈیو میں کور، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے بعد میں جا رہا ہوں اوپر، جو کہ ایک ہوم سٹور ہے، اور بہت ہی زیادہ وہاں کے پر بھی نیش کوالٹی کی چیزیں موجود تھیں۔ آپ تھوڑا سا اوپر میں جاتا ہوں تو پھر آپ کو دکھاتا ہوں کہ اوپر کیا کیا موجود ہے۔ اچھا جی، تو یہ ہم آگے ہوم سٹور کی لابی میں، اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فرنیچر، لگیج کیس، آپ کے سوٹ کیس، تمام چیزیں یہاں پر بہت ہی اچھی کوالٹی کی اور برانڈڈ موجود تھیں۔ اگر میں ان چیزوں کو اپنے ساتھ لا سکتا تو شاید میں یہ کافی ٹیبل اپنے ساتھ ضرور لے کے آتا اپنی سسٹر کے لیے، کیونکہ مجھے اس کے گھر کے جو تھیم ہے اس کے ساتھ یہ بالکل میچ ہوتا ہوا لگ رہا تھا۔ انٹر ہوتے ہی یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ ڈیکور کی بہت ساری چیزیں، لیکن میری فلائٹ کراچی سے اسلام آباد کی تھی اور عراق سے میں نے کراچی آنا ہے، اور میں زیادہ لگیج اپنے ساتھ کیری نہیں کر سکتا تھا۔ اگر میں یہ جو چیزیں ہیں اپنے ساتھ فریجائل ہیں، اگر ہینڈ کیری بھی کروں تو میرے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ عراق کے ایئرپورٹ پہ آپ کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے۔ ان کی ٹائم مینجمنٹ بالکل بھی نہیں ہے ایئرپورٹس پہ، اور آپ کی فلائٹ کبھی کبھار تو 24 گھنٹے بھی لیٹ ہو جاتی ہے، تو میں ایسا کوئی بھی رسک نہیں لینا چاہتا تھا جو مجھے زیادہ پریشانی میں ڈالے۔ اور یہاں پر بس میں نے وزٹ کیا، چیزوں کو دیکھا۔ اگر کوئی ایسی چھوٹی چیزیں تھیں جو میرے سوٹ کیس میں ایزیلی ایڈجسٹ ہو سکتی تھیں تو وہ چیزیں میں نے لینے کی کوشش کی۔ اچھا، یہ واٹر سیٹ یا آپ ڈسپینسر کہہ دیں، جوس ڈسپینسر، یہ بھی بہت زیادہ ایک لیگریس لک دے رہا تھا، اور وائٹ کلر کا اس میں بہت اچھا لگتا میرے گھر پہ، لیکن انشاءاللہ ان فیوچر جب ہم زیادہ فیملی ممبرز آئیں گے تو میری یہی کوشش ہوگی کہ میں ان میں سے کوئی چیز لے سکوں۔ اسی طرح یہ چھوٹی ڈیکور کی چیزیں بہت زیادہ اچھی یہاں پر موجود تھیں، جو کہ راولپنڈی، اسلام آباد میں صرف ہارونز پہ یا آپ کو چند کچھ ایسی شاپس ہیں جن پہ آپ کو دیکھنے کو ملتی ہیں۔ ہوتی تو یہ سب چائنا کی ہیں، پوری دنیا میں چائنا ہی ان کو ایکسپورٹ کر رہا ہے، لیکن آئی تھنک ویری کرتا ہے کنٹری ٹو کنٹری اور ریجن ٹو ریجن کہ کون سے ریجن میں کتنا لوگ سپینڈ کر سکتے ہیں ان چیزوں پہ۔ تو آئی تھنک عراق میں لوگ جو ہے وہ ہوم ڈیکور پہ، انٹیریئر ڈیزائننگ پہ بہت زیادہ سپینڈ کرتے ہیں اور لائک کرتے ہیں سپینڈ کرنا، اسی لیے یہاں پر مالز میں ایسی چیزیں موجود تھیں جو کہ پاکستان میں کم و بیشتر دیکھنے کو انسان کو ملتی ہیں۔ بیڈ شیٹس یہاں پر بہت اچھی تھیں، اور لیکن سٹینڈرڈ بیڈ سائز ان کے ڈیفرنٹ ہے پاکستان سے، اس لیے میں رسک نہیں لینا چاہتا تھا کہ بندہ اتنی ایکسپینسو کوئی چیز لے بھی لے اور آگے اس کو استعمال بھی نہ کر سکے۔ یہ ڈائننگ کلاتھ تھا بڑا اچھا، لیکن اس کا بھی یہی تھا کہ وہاں پر زیادہ تر 4 سیٹ جو ہے ڈائننگ سیٹ وہ ہوتا ہے، یا میکسیمم 6 کا اویلیبل ہوتا ہوگا زیادہ بھی، لیکن اتنی بڑی جتنی ہمارے گھروں میں 10 چیئرز کا یا 8 چیئرز کا ہوتا ہے وہ یہاں پر اتنا عام آپ کو نہیں ملتا، اس کے لیے پھر آپ کو اسپیشل کسٹمائز کروانی پڑتی ہیں چیزیں۔ اور کینڈلز ہیں جو کہ میری ویکنیس ہے، یہ بخور پاٹس تھے جس میں آپ بخور جلا سکتے ہیں گھر کو خوشبودار کرنے کے لیے،
یہ بھی بہت اچھی چیزیں تھیں. ان میں سے ایک دو چھوٹی چیزیں میں نے اپنے لیے لیں جو کہ ان فیوچر انشاءاللہ کبھی میں نے گھر کا ٹور کروایا تو میں آپ کو لازمی دکھاؤں گا. اس کے بعد لگ گئی تھی بھوک اور ہم لوگوں نے جانا تھا ایئرپورٹ پہ. تو سوچا کہ ٹائم کی شارٹیج ہے اور پھر ہم نے حرم سے ہی ہو کر آئے تھے اور پھر دوبارہ بھی آخری سلام کرنے, آخری تو نہیں, ایک الوداعی سلام ہوتا ہے کہ مولا آپ ہمیں دوبارہ جلد از جلد اپنی بارگاہ میں بلائیے گا, اور جب غازی کا حکم ہوگا اللہ تعالیٰ کی مرضی سے تو اسی ٹائم ہم دوبارہ اس پاک شہر کا اور حرم کا وزٹ کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہم آئے, لنچ کیا, لیکن لنچ میں انہوں نے بہت زیادہ اچار ڈالا ہوا تھا جو کہ ایلوپینوز ہیں, تو وہ میں نے اپنے برگر سے نکال دیں اور پھر کولڈ ڈرنک کے ساتھ اس کو ہم نے کھایا, انجوائے کیا. اور یہاں پر ہادی جو ہے وہ چپس انجوائے کر رہے ہیں. تھینک یو فار واچنگ. ہوپ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے گی. تھینک یو.